امام حسن کو صلح کرنا پڑی. یہ صلح میدان جنگ میں ہوئی. امام صلح کرنے نہیں گئے تھے. جس طرح عموماً ذکر کیا جاتا ہے کہ امام حسین جنگ پسند تھے اور امام حسن صلح پسند تھے. ایک امام جنگ ہے اور ایک امام امن ہے. نہ عزیز من، یہ ستم ہے، یہ ظلم ہے ائمہ کے اوپر. یہ امام حسن پر ظلم ہے. امام حسن بھی جنگ ہی کرنے گئے تھے. امام حسن علیہ السلام نے اپنے لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی عبید اللہ ابن عباس کو بنایا، جو بنو امیہ کا بہت شدید دشمن تھا. عبید اللہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ عبید اللہ کے 2 چھوٹے بچے، کمسن بچے، بنو امیہ نے بے دردی سے قتل کروائے لشکر شام نے. بصر ابن ابی ارطاط نے، جب یہ یمن کے والی تھے امیر المومنین کے زمانہ حکومت میں، امام حسن کی حکومت سے پہلے، وہاں پر شامیوں نے حملہ کر کے اور اسی عبید اللہ ابن عباس کے 2 کمسن بچوں کو ان کی ماں کے سامنے خنجر سے، تلوار سے نہیں مارا، بلکہ ان کی ماں کے سامنے ٹانگوں سے پکڑ کے زندہ چیر دیا بیچ میں سے. اس طرح سے ظلم کیا. ایک آگ عبید اللہ کے دل میں بنو امیہ کی نسبت بھڑکی ہوئی تھی. انتقام کا ایک طوفان، آتش فشان عبید اللہ کے دل کے اندر تھا. امام نے اسی وجہ سے کہ چونکہ اس کو ذاتی رنجش بھی ہے علاوہ دیگر چیزوں کے، اس کے اندر زیادہ قوی محرک ہے بنو امیہ کے ساتھ لڑنے کا، اس حزب کے ساتھ لڑنے کا. اس کو زماندار بنایا، سپہ سالار بنایا، اور اس کو لگ بھگ 30,000 فوج دے کر امام حسن علیہ السلام نے 30,000 فوج کے ہمراہ بھیجا کہ جو تم اسی سفین کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالو، اور میں باقی ماندہ فوج کو کوفہ میں جمع کر کے آپ کے ساتھ ملحق ہونے والا ہوں، اور نبرد کرتے ہیں، آخری جنگ کرتے ہیں. یہاں پھر بنو امیہ نے اپنا اغتیال کیا، فریب، ڈام، دھوکہ. عبید اللہ جو ہی پہنچے فوراً شامی وفد آ گیا، اور آ کر انہوں نے عبید اللہ ابن عباس سے ملاقات کی. ملاقات کر کے عبید اللہ کو پیشکش کی کہ یہ جنگ مناسب نہیں ہے، اس جنگ کو آپ ٹال سکتے ہو، قتل و غارت ہوگی، خون ریزی ہوگی، دونوں طرف سے ہوگی، اور آپ اس وقت مرکزی حیثیت، بنیادی شخصیت آپ ہو، اور آپ بجائے اس کے کہ جنگجو اور قاتل اور حالات خراب کرنے والے ہو، آپ کا ایک چہرہ بہت خوبصورت دنیا میں روشن ہوگا کہ آپ نے یہ قتل و غارت روکی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اگر یہ سب کچھ کرو گے اس جنگ کو ٹالنے کے لیے، تو آپ کو اس کی پاداش، اس کا معاوضہ بہت اعلیٰ ملے گا. اور وہ 3 چیزیں ملیں گی. 3 چیزیں اس وفد شام نے عبید اللہ ابن عباس کو پیش کی. ایک وعدہ، خوبصورت ترین عورت، دمشق کی خوبصورت ترین عورت، اور یہ تو بہت بڑی چیز انہوں نے آفر کر دی. عبید اللہ ابن عباس کو جو شاید کبھی خوابوں میں لبنان و دمشق کی بیوی مانگ رہے تھے، آج سیاسی پاداش کے طور پر معاوضے میں آفر ہو گئی، اور وہ بھی خوبصورت ترین. رال ٹپ کی. پھر اس کے بعد دیناروں کی تھیلیاں کھلی. 10 یا 12 لاکھ دینار، یہ ترغیب میرے ذہن میں ہے، کتاب میں ایک معین عدد لکھا ہوا ہے، ظاہراً 10 لاکھ یا 12 لاکھ دینار اسی وقت تقدیم کیے گئے، پیش کیے گئے کہ یہ آپ کو پیش کریں گے. اور کچھ ایسا کہا کہ جب آپ منتقل ہو جائیں گے لشکرگاہ شام میں، وہاں پر آپ کو باقی ماندہ حصہ اس خوبصورت عورت سمیت باقی ماندہ اشرفیاں، سونے کے سکے، یہ آپ کو وہاں پیش کیے جائیں گے. اور تیسری آفر منصب و عہدہ و رینک تھا کہ آپ کو شامی فوج کا سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا جائے گا تمام مملکت اسلام کے لیے. ان 3 پیشکش کے نتیجے میں امام حسن کا سپہ سالار اپنا چچا زاد بھائی یہ فروخت ہو کے فوج سمیت 30,000 کے لشکر سمیت یہ شامیوں سے جا ملا. اور شام کے باقی جو جاسوس تھے یہ فوراً
خبر لے کر کوفہ پہنچے، جو فوج امام حسن تیار کر رہے تھے، اس فوج کو جا کر اطلاع دے دی، امام حسن کی فوج میں جا کر یہ پھیلا دی یہ خبر کہ تمہارا پہلا دستہ اپنے سالار سمیت شام سے مل چکا ہے۔ اس دستے کو جب جو امام حسن کے ہمراہ تھا، جب انہیں خبر ملی، انہوں نے فوراً بھگدڑ مچائی، دوڑ دھوپ شروع ہوئی کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو چلو گھروں کو۔ جب وہ اصل دستہ لشکر کا چلا گیا تو اب ہمارا کیا فائدہ۔ انہوں نے دوڑ دھوپ شروع کی، دوڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں تو بہت کچھ مل گیا ہے، وہ تو بکے ہیں، انہیں لاکھوں دینار ملے ہیں، انہیں اور آفر ہوئی ہے، ہم جو امام حسن کے ساتھ ہیں ہمیں تو شام نے معاویہ نے کوئی آفر بھی نہیں کی، ہم ایسے خالی ہاتھ کیسے جائیں۔ لہذا مال غنیمت بھی نہیں ملا، کوئی معاوضہ بھی نہیں ملا، میدان سے چھوڑ کے اتنے دنوں سے گھروں سے باہر کیمپ میں چھونی میں کام کر رہے ہیں، گھر میں کیا لے کے جائیں گے، بیوی بچوں کے لیے کیا لے کر جائیں گے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ تم اپنا ہی لشکر لوٹو، اسی کا مال غنیمت لوٹو، اور امام حسن کے لشکر لوٹ لیا انہوں نے۔ لوٹتے لوٹتے ایک گروہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ دیکھا کہ ہمارا ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، باقیوں نے تو کچھ آدھا لشکر تھا جنہوں نے شامیوں سے وصول کر لیا، آدھے لشکر نے اپنا لشکر لوٹ لیا، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کسی خیمے کے اندر کچھ بچا کھچا ہے یا نہیں۔ خبر ملی کہ صرف ایک جگہ بچ گئی ہے، نہیں لوٹ پڑی، اور وہ خود امام حسن کا خیمہ۔ اس لشکر نے امام حسن کے خیمے پہ حملہ کیا، وہ خیمہ مکمل لوٹ لیا، اور پھر آخر کا بات یہ آ گئی کہ اور کیا، چونکہ اس لشکر میں تو اتنا مال و متاع نہیں تھا، مال غنیمت جو ہمارا پیٹ بھرے، جو ہماری تشفی کرے۔ مزید لوٹ کے لیے انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ امام حسن علیہ السلام کو شامیوں کے حوالے کرتے ہیں، امام حسن کو شامیوں کے حوالے کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، احتجاج، کتاب الاحتجاج، مرحوم طبرسی کی کتاب الاحتجاج، اس کے اندر جلد دوم میں احتجاجات امام حسن میں یہ روایت جو بارہا اس کا متن تفصیل کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں پڑھا ہے، موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں کتاب کی طرف بھی اور اس گفتگو کی طرف بھی۔ امام علیہ السلام نے وہاں پر اپنی صلح اور مصالحت کے اسباب بیان کیے۔ میں نے کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے؟ فرماتے اس لیے صلح کی ہے کہ دو اغتیال، دو منصوبے، دو پلاننگ میرے سامنے آئی، میں نے دیکھا کہ دو منصوبے ہیں، ایک میرے دشمن کی اور ایک میرے ساتھیوں کی، دونوں کا جب میں نے رکھ کے پرکھا، موازنہ کیا، اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے، تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا۔ کیوں؟ کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی، اس لیے میں نے یہ کتاب الاحتجاج میں ہے، کئی دفعہ روایت پڑھی ہے۔ عزیزان ایمان، وہ کیا منصوبہ تھا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کے، گرفتار کر کے، رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے حوالے کر کے معاوضہ لے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں غنیمت لے لیتے ہیں، مال غنیمت لیتے تھے، امام فروشی کرتے ہیں۔ اس سے آگے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ، ہمیں کوئی چیز متاع نہیں ہے بیچنے کے لیے، ہمارے پاس جنگ تو ہونی نہیں ہے، مال غنیمت ملنا نہیں ہے، شام کی طرف سے بھی کوئی ہمیں آفر نہیں ہوئی، آخری اب یہ اپنا لشکر بھی لوگوں نے لوٹ لیا، اس میں بھی کچھ نہیں بچا، آخری متاع ہمارے پاس یہی بچا ہے کہ امام کو دشمن کے حوالے کر کے اس کا معاوضہ لے لیں۔ یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ تاریخ میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا جب میں نے یہ دونوں دیکھے تو دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھ سے اقتدار چھین لے، ان کا یہ منصوبہ تھا کہ یہ مجھے اسیر کر کے ان کے سپرد کر دیں، تو مجھے اس کے منصوبے کو بہتر لگا، اس میں کم نقصان تھا، لہذا اس صورتحال میں زخمی بدن کے ساتھ امام کی ران پر نیزہ مارا، اپنے ہی لشکر میں نیزہ مارا، لوٹ کے دوران پٹی باندھ کر زخمی جسم کے ساتھ جا کر ان سے پوچھا بھائی کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا شرائط آپ رکھیں، معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ شرائط امام حسن نے لکھی، معاہدہ ہو گیا،
کہ آپ اتنی مدت تک حکومت کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد حکومت کسی کو دے نہیں سکتے، اس کے بعد حکومت اپنے اصل کی طرف لوٹ کر آ جائے گی۔ یہ معاہدہ کیا امام نے اس فضا کے اندر۔ اب آپ امام حسن کو امام امن کہو گے، امام مصالحت پسند کہو گے، اور امام حسین کو امام جنگ؟ نہ عزیز امام حسن بہت مظلوم ہے، بہت مظلوم، امام حسین سے زیادہ مظلوم ہے۔